نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگ دوستوں، پچھلے ہفتے شرائط نماز کا بیان شروع ہوا تھا اور شرائط نماز بیان کی گئی تھی۔ ذکر کیا گیا تھا سب سے پہلی نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نمازی کا جسم نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہو۔ یعنی نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کو مختصراً یوں سمجھیے کہ ہر اس نجاست سے پاک ہو جس سے وضو لازم ہوتا ہے اور جس سے غسل لازم ہوتا ہے۔ یعنی ایسی نجاست جس کے پیش آ جانے کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور ایسی نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا، اور یا اگر جسم پر کوئی ایسی نجاست دکھ رہی ہے اس کا دور کرنا سب سے پہلی شرط ہے کہ نمازی کا جسم ہر طرح کی نجاست سے، دکھنے والی، نہ دکھنے والی، بڑی نجاست، چھوٹی نجاست، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو۔ دوسری شرط یہ بیان کی گئی تھی کہ کپڑوں کا پاک ہونا، کہ نمازی جن کپڑوں کو استعمال کر رہا ہے وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پاک ہونے چاہیے، صاف ستھرے نہیں کہہ رہا۔ بہت سارے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتے۔ اس کو ہم نے پچھلے ہفتے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ مثلاً بہت سارے ناپاک کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر پاک نہیں کرتے اور ایسے ہی دھوبی کے ہاتھ دھلنے کے لیے دے دیتے ہیں یا ڈرائی کلین کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو ڈرائی کلین وغیرہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا علم بھی نہیں۔ بہت سارے کپڑے پاک بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کپڑے ناپاک بھی ہوتے ہیں، اور وہ ڈرائی کلین کرنے والا دھوبی، ایک دھوبی تو وہ ہے جو بہت صاف ستھرے پانی میں کپڑے دھو رہا ہے، چلتے پانی میں کپڑے دھو رہا ہے، حوض میں، بڑی حوض میں 10x10 کی حوض میں کپڑے دھو رہا ہے، اور ہر کپڑے میں جو ہے پانی بھی نکال رہا ہے 3 4 دفعہ۔ اس دھوبی کے سلسلے میں میں بات نہیں کر رہا۔ عمومی طور پر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی حوض ہوتی ہے اسی میں کپڑے دھوتے رہتے ہیں، دن میں ایک دفعہ زیادہ پانی بدل لیا۔ تو اس طرح، یا جو ہے ڈرائی کلین کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پالش کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے سے، بعض دفعہ کیمیکل کے ذریعے سے کپڑے دھو دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو پاک کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، اس کے دھبے چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو پاک کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاک کپڑا آپ دیں گے وہ پاک رہے گا، جو ناپاک کپڑا ہم دیں گے وہ ناپاک رہے گا۔ پاک کپڑا پاک رہے گا، ناپاک کپڑا ناپاک رہے گا۔ یعنی ان بہت سارے کپڑوں کی وجہ سے پاک کپڑا جو ہے ناپاک بھی نہیں ہوگا، اور اس کے دھونے کی وجہ سے ناپاک کپڑا پاک بھی نہیں ہوگا۔ پاک کپڑا پاک رہے گا۔ اگر ہم نے اپنا پاک کپڑا دیا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوا ہے، وہ دھوبی کے ہاتھ سے دھل کر آئے گا یا ڈرائی کلین ہو کر آئے گا تو وہ پاک ہی رہے گا۔ یا اسی طریقے سے ہم نے ناپاک کپڑا دھوبی کے ہاتھ دھلنے کے لیے دے دیا یا ڈرائی کلین کرنے کے لیے دے دیا، تو اس کے اوپر سے اگرچہ وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، دھبے چھٹ جائیں گے، لیکن وہ ناپاک کپڑا جو وہ عمل ہوتا ہے اس سے پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے اس صورت میں، اگر عموماً ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کپڑے کے ایک حصے پر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اس چھوٹے سے حصے کو پاک کر دیا جائے، پھر اس کے بعد ڈرائی کلین کے لیے دیا جائے، دھوبی کے ہاں دیا جائے، تاکہ ہمیں یقین حاصل رہے۔ کیونکہ دھوبی جو کپڑا دھو رہا ہے اس کا ہمیں طریقہ نہیں معلوم۔ ایک دھوبی وہ ہے، میں نے جیسا کہ پہلے صراحت کی، جس کے سارے طریقے ہمیں معلوم ہیں، اس کے سلسلے میں تو ہم نہیں کہہ رہے۔ ایک وہ دھوبی یا ڈرائی کلین کرنے والا ہے جس کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے دھو رہا ہے، شک ہے، تو شک کی بنیاد پر جو یقینی چیز ہے وہ زائل نہیں ہوگی۔
یقینی یہ ہے کہ یہ کپڑا پاک تھا تو اس شک کی بنیاد پر وہ یہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ یقینی چیز یہ ہے کہ ہم نے ناپاک کپڑا دیا تھا تو شک کی بنیاد پر وہ ناپاک کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یعنی دھوبی کے ہاں جو چیزیں جا رہی ہیں، ڈرائی کلین میں جو چیزیں جا رہی ہیں، وہ اس کا عمل ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اس لیے اس شک کی وجہ سے، اس لیے اس عمل کی وجہ سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ اسی پوزیشن میں رہے گا، پاک پاک رہے گا، ناپاک ناپاک رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ، پچھلے ہفتے میں نے بتلایا تھا تو بہت سارے لوگ کنفیوژن میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے دوبارہ سے وضاحت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ان سب شکوک اور شبہات سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کپڑا کہیں ناپاک ہوا ہے تو جس وقت ناپاک ہوا ہے اسی وقت ہم اس کو پاک کر لیں، تاکہ اگر ہم دھوبی کو دے رہے ہیں، ڈرائی کلین کو دے رہے ہیں تو پھر اس میں پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ نہ آئے۔ تو کپڑے کا جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ وہ ساتر ہو، یعنی سطر کو چھپانے والا ہو، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پاک ہو۔ بہت سارے لوگ صاف ستھرا کپڑا پہن کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاک ہے، تو پاک وہی ہوگا۔ میں نے بتلایا بھی تھا کہ پاک کپڑا پاک ہوتا کیسے ہے۔ کپڑا پاک ہوگا اس طریقے سے کہ جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس ناپاکی کو دور کر کے اس کپڑے کو دھویا جائے 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ دھویا جائے، پھر اس کو نچوڑا جائے، پھر دوسری مرتبہ دھویا جائے، پھر اس کو نچوڑا جائے، پھر تیسری مرتبہ دھویا جائے، پھر اس کو نچوڑا جائے۔ 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ نچوڑنا، طاقت کے بقدر، طاقت کے بقدر۔ جس کا کپڑا ہے اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا کوئی کم طاقت والا ہے، زیادہ طاقت والا آ کے کہتا ہے میں تو اس کو اور نچوڑ دوں گا، اس کے نچوڑنے کا اعتبار نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا کہ گدے ہوتے ہیں گھر پہ، قالین ہوتے ہیں، ان کو کیسے نچوڑا جائے؟ وہ اگر ناپاک ہو جائیں تو ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے کپڑوں پر ایک دفعہ دھویا جائے گا، اس کو ایک دفعہ دھویا جائے گا اور دھو کر اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ اس میں سے جب بوندیں ٹپکنی بند ہو جائیں گی تو پھر اس کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ جب اس کے دوسری مرتبہ بوندیں اس کی ٹپکنی بند ہو جائیں گی پھر اس کو تیسری مرتبہ دھویا جائے گا۔ اب وہ پاک ہوا، اب وہ پاک ہوا۔ اس سلسلے میں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے پیشاب ہوا، ناپاکی لگی، اس کو گیلے کپڑے سے پاک کر دیا گیا، اس کو گیلے کپڑے سے صاف کر دیا، پاک نہیں ہوگا اس سے، گیلے کپڑے سے صاف کر دیا گیا، وہ چیز اوپر سے ختم ہو گئی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاک ہو گئی۔ یہ پاک نہیں ہوئی۔ اگر اس طرح کے کپڑے پر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح کے کپڑے پر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ضروری ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ سطر ہے، اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور قدم چھوڑ کر پورا حصہ نماز کے لیے سطر ہے۔ کہ اگر سطر کا حصہ، سطر کے حصے میں سے کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، چوتھائی حصہ جو عضو کھلا ہوا ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہے، اگر نماز شروع ہونے سے پہلے ہی کھلا ہوا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر نماز شروع ہونے سے پہلے کھلا ہوا ہے وہ حصہ تو جب تک اس کو ڈھکا نہیں جائے گا وہ نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اور اگر درمیانی نماز میں کھل گیا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر کھلا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ جو بہت چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں اور پینٹ ٹائٹ ہوتی ہے، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ان کا پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ان کی نماز فاسد ہو رہی ہے اگر وہ حصہ کھل رہا ہے۔ یعنی جو عضو کھل رہا ہے اس کے چوتھائی حصے کے بقدر اگر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نماز اس طریقے ایسے کپڑوں میں پڑھ رہے ہیں کہ جن کپڑوں میں ہمارا سطر کھلتا ہے اور وہ سطر درمیانی نماز میں کھلتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔
اس لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کرے، یہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس لیے آئیں اسی طریقے سے جو اس کے پاس آنے کا ضابطہ ہے، جو اس کے پاس آنے کا طریقہ ہے۔ ہم نے جو ہے ارے بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ قبول کر لے گا، کیسے ہی پڑھ لو بس، کیسے قبول کر لے گا اللہ غفور الرحیم کے ساتھ قہار و جبار بھی ہے، کہ جب کوئی شخص جو ہے اس کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ غفور الرحیم اس شخص کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، جو اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر کوئی کمی ہو رہی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، قبول کر لے گا۔ تو اس لیے ہم جس طریقے سے اپنی دنیا کے سلسلے میں عقل مند بنتے ہیں، ایسے ہی دین کے سلسلے میں بھی عقل مند بننے کی کوشش کریں۔ دین کے سلسلے میں ہم اتنے جاہل اور اتنے بیوقوف بنتے ہیں کہ ہمیں موٹی موٹی چیزیں بھی نہیں پتہ ہوتی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ ہمارے سامنے حالات آتے ہیں، ان حالات کی بنیاد پر یہ چیزیں بیان کرنی پڑ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کو سمجھا دیا جاتا ہے نرمی سے، کچھ لوگوں کے انتشار کی وجہ سے، یا جو ہے یہ سوچیں گے کہ پھر اتنے سے بھی جو ہے دور نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو نہیں ٹوکا جاتا، وہ ایسے ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے، اتنا بتلانے کے باوجود بھی توجہ نہیں دیتے بہت سارے لوگ، اتنا کھل کر بتلانے کے باوجود بھی جیسا کر رہے ہیں ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، ان کے سامنے یہ بات مسائل بھی نہیں سمجھ میں آتے، اور نہیں سمجھ میں آتے تو پوچھتے بھی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، تنہائی میں دوبارہ جا کر پوچھ لیا، لیکن بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ ارے بتلاتے رہتے ہیں، میں نے تو یوٹیوب پہ ایسے دیکھ لیا، فلاں یوں کہہ رہا ہے، پھر وہی اپنی جہالت کے ثبوت دیتا ہے پھر وہ شخص۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، جب آپ اپنا وقت فارغ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، کام کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، ملازمت کو چھوڑ کر آ کر یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہیں اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا، اور اسی طریقے سے جیسے ہماری نماز صحیح ہو، ایسی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی بھی نماز صحیح ہو۔ اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا سطر نماز میں یہ ہے کہ ان کے چہرہ، ہاتھ اتنا کلائیوں تک، اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے کا حصہ یہ کھل سکتا ہے بس نماز میں۔ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ پاؤں کو بھی ڈھک لیا جائے، افضل طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو بھی ڈھک لیا جائے، موزے پہن لیے جائیں یا شلوار اتنے نیچے تک کر لی جائے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا جو ہے اس طرح کا کوئی بھی، اسی طریقے سے ان کا سر بھی سطر ہے، ان کے بال بھی سطر ہیں، کہ بال کا بھی اگر چوتھائی حصہ نماز میں کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی، یا ایسے روپٹے کے ساتھ نماز پڑھی جس میں بال دکھ رہے ہیں، بال کا رنگ دکھ رہا ہے، بال کا رنگ دکھ رہا ہے، اتنا ہلکا روپٹہ ہے، تو اس میں ان کی نماز نہیں ہوگی، گویا کہ وہ جو بالوں کا سطر ہوا ہی نہیں، بال کھلے ہوئے ہیں گویا کے، اور چوتھائی حصے کے بقدر بھی اگر کھلے رہ جائیں جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اپنی نماز کو درست نہیں کیا، اس لیے ساری زندگی فاسد ہی نماز پڑھتے رہے۔ اور یہ کہنا کسی کے لیے عذر نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں بتلا رہا ہوں اس حجت کو ختم کرنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سب لوگ بالغ ہیں، عاقل بالغ ہیں، آپ کے ذمہ دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، اتنے دین کا حاصل کرنا جو اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کر لیا جائے، ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے اگر حاصل نہیں کیا، اگر ہم نے نہیں بھی بتایا تو آپ کا پوچھنا ضروری ہے، آپ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو دو شرطیں ہو گئی، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر وہ جگہ پاک ہے لیکن آس پاس کی جگہ تعفن والی ہے، بدبودار ہے، کہ وہاں بدبو آ رہی ہے، پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، پخانے کی بدبو آ رہی ہے، کنڈی کی بدبو آ رہی ہے، ان سب چیزوں کی بدبو آ رہی ہے، تو ایسی جگہ پر نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسی جگہ پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔
اور اگر کسی جگہ کوئی زمین ہے، اگر کپڑا پاک ہے، زمین پاک ہے، تو بغیر جانماز بچھائے، بغیر چٹائی بچھائے بھی نماز ہو جائے گی۔ مثلا زمین کا پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زمین کا پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کوئی ناپاکی نہیں پڑی ہوئی، یا کبھی پڑی تھی، کسی جانور نے پیشاب کر دیا تھا، لیکن اس وقت وہ سوکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، تو اگرچہ وہاں اس جگہ کو پاک نہیں کیا گیا پانی ڈال کر یا اس جگہ کو کھود کر، تو پھر اگر وہ جگہ سوکھ چکی ہے، نجاست کا اثر وہاں نہیں ہے، جانور کے پیشاب کا اثر وہاں نہیں ہے، بدبو نہیں آ رہی، اثرات نہیں ہیں، تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں تیمم نہیں ہوگا اس جگہ سے، اس مٹی سے تیمم نہیں ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی اس جگہ پر۔ اگر وہاں جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ چاہے ہمارے سامنے کتنی دفعہ جانور نے پیشاب کر لیا ہو، لیکن جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت وہاں اس پیشاب کا، ناپاکی کا اثر نہیں ہے، وہ جگہ بالکل سوکھ چکی ہے، ہم نے اس پر پانی بھی نہیں ڈالا تھا، ہم نے اس کو کھود کر اس مٹی کو الگ بھی نہیں کیا تھا، لیکن مٹی جو ہے اس وقت صاف ستھری، اس پر کوئی ناپاکی کا اثر نہیں ہے، تو وہ اس جگہ نماز ہو جائے گی، چاہے ہم کپڑا بچھائیں یا نہ بچھائیں۔ اور اگر اس جگہ جو ہے ناپاکی کے اثرات ہیں، اس کے اوپر ہم نے کپڑا بچھا دیا تو نماز ہو جائے گی۔ یا جیسے بعض دفعہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، سفر میں کپڑا بھی نہیں ہے، پاک جگہ بھی نہیں ملی، اخبار ہے، تو اگر ہم نے اس جگہ پر اخبار بچھا دیا اور وہ تصویروں والا نہیں ہے، وہاں اس میں تصویریں نہیں ہیں، تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور تیسرا ہے نماز کا وقت ہونا۔ میں نے پچھلے ہفتے نماز کے اوقات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تھے۔ پھر نماز کے وقت ہونا، اور پھر استقبال قبلہ کرنا، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنے میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے، جیسے اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کی نماز تو اسی وقت درست ہوگی جب وہ عین قبلے کی طرف رخ کرے گا۔ عین قبلے کی طرف رخ کرے گا، اس کی جس کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے اس کی نماز اسی وقت درست ہوگی۔ ذرا سا بھی 1-2 فٹ بھی، انچ بھی ادھر ادھر ہو گیا، 1-2 ڈگری بھی ادھر ادھر ہو گیا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ عین قبلے کی، جس کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، جس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو قرآن پاک میں حکم ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی سمت میں نماز پڑھنا کافی ہے۔ شطر کے معنی ہوتے ہیں سمت کے، یعنی مسجد حرام کی سمت میں نماز پڑھنا۔ کیا جیسے ہم لوگ خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف رہتے ہیں، تو گویا خانہ کعبہ ہماری مغرب کی طرف ہے، اس طرف ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے مدینہ والوں کے لیے کہا تھا ما بین المغرب والمشرق قبلۃ، کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی حصہ ہے اس میں نماز ہو جائے گی۔ اگر ذرا برابر تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ سمت قبلہ ایک ہے، یعنی گویا کہ ہندوستان والوں کے لیے سمت قبلہ مغرب ہے، تو مغرب کی طرف اگر رخ ہو گیا، جیسے جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہ مغرب ہے، مغرب ظہر میں مثلا ظہر اور فجر، وہ گرمی اور سردی کے سورج ڈوبنے کی جگہوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں وہ انہیں معلوم ہوگا کہ اچھا خاصا 48 ڈگری تک کا فرق ہو جاتا ہے، تو گویا کہ پھر علماء کرام نے کہا کہ 24 ڈگری ادھر اور 24 ڈگری ادھر تک اگر فرق ہو رہا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ 48 ڈگری کا فرق ہو جاتا ہے گرمی اور سردی کے سورج ڈوبنے کی جگہوں میں، تو وہ تقریباً 48 ڈگری ہوتا ہے، تو اس لیے نماز ہو جائے گی 24 ڈگری ادھر 24 ڈگری ادھر۔ اور پھر آخری ایک شرط یہ ہے کہ نیت کا ہونا، کہ نیت انفرادی والے کے لیے تو یہ نیت ہے کہ جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، رکعات کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ 2 رکعت پڑھنی ہے اس نے 3 رکعت کہہ دی، نماز ہو جائے گی۔ 4 رکعت پڑھنی ہے اس نے 3 رکعت کہہ دی، نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز کہ آج کی ظہر میں پڑھ رہا ہوں، اور مقتدی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا نہیں۔
کہ اس محراب میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے، چاہے امام کا نام جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، صرف امام کے پیچھے ہونے کی نیت کر لی، اور کہ کس دن کی نماز پڑھ رہا ہے، کہ ظہر کی پڑھ رہا ہے، فجر کی پڑھ رہا ہے، عصر کی پڑھ رہا ہے، عشاء کی پڑھ رہا ہے، کون سی پڑھ رہا ہے، یہ کافی ہے، اتنا ہونا ضروری ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جس وقت نیت باندھنا ہے اس وقت زبان سے کہہ لیا جائے۔ گھر سے ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے اور نیت باندھ لی، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تو کافی ہے، کافی ہے۔ اور اس کی استحضار ہونا ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی علامت کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، کس لیے آ رہے ہو، وہ بغیر سوچے سمجھے کہتے کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر اس نے سوچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت مستحضر نہیں ہے، اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور اچھا، نیت کب کرنی ہے؟ نیت اس وقت کرنی ہے جب تکبیر تحریمہ سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اگر کوئی نیت کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، اسے اثر نو نماز پڑھنی ہوگی، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہو۔ نیت شرط ہے، ہم نے بغیر سوچے سمجھے یوں نیت باندھ لی، نماز نہیں ہوگی۔ نیت شرط ہے، جیسے پاکی شرط ہے، ستر شرط ہے، قبلہ شرط ہے، نماز کا وقت ہونا شرط ہے، ایسے ہی نیت کا ہونا بھی شرط ہے۔ نیت کا ہونا بھی شرط ہے کہ میں کس ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، قبول کر لے گا، نہیں چلے گا کام نہیں چلے گا، کہ نیت کا ہونا شرط ہے۔ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا لیکن بات مکمل کر رہا ہوں کہ نیت کا ہونا شرط ہے کہ کس ٹائم کی میں جمعے کی نماز، اگر جمعے کی نماز کہ فرض، واجب، ظہر، عصر، سنت، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جمعے کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یا جمعے کی اس امام کے پیچھے اقتداء کر رہا ہوں، 2 رکعت کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ایسے ہی قضا میں بھی نیت کرنی ضروری ہے کہ کون سی نماز کی قضا کر رہا ہے۔ جیسے میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں تو قضا نماز کون سی پڑھ رہے ہو؟ آج کی فجر، کل کی فجر، پرسوں کی فجر، کون سی؟ یہ نیت متعین کرنی ضروری ہے کہ جمعرات کی فجر، بدھ کی فجر، مغرب کی فجر، منگل کی فجر، کون سے دن کی فجر پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کرنا۔ اب اس میں بہت ساری دفعہ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کسی کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں، اب 1 سال پہلے کی نمازیں کیسے متعین کرے کہ کون سے دن کی نمازیں ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کہے کہ میں قضا کرتا ہوں فجر کی نماز جو میرے ذمے میں سب سے پہلی ہے، سب سے پہلی کہہ کے متعین کرے۔ پھر ہر نماز میں جب اس کو ادا کر لی، اب جو دوسری ہے وہ پہلے نمبر پر آ گئی، پھر کہے کہ میرے ذمے میں جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی کی میں قضا کر رہا ہوں، یا میرے ذمے میں جو ظہر کی نمازیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی میں قضا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے قضا نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔